جالسا ومن جالسا عالما فکأنما جالسنی، اور جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا کہ وہ میری مجلس میں بیٹھا، وہ میری محفل میں بیٹھا. ومن جالسنی اجلسہ اللہ یوم القیامہ فی الجنہ، فرمایا کہ جو میری مجلس میں بیٹھا، جو میری محفل میں بیٹھا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرے ساتھ بٹھائے گا. اللہ تعالیٰ جنت میں میرے ساتھ بٹھائے گا. آپ لوگ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ علماء کی صحبت میں بیٹھے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس نے میری زیارت، جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے گویا کہ میری زیارت کی، اور اس کے بعد جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا، جو کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا، جو کسی عالم کی محفل میں بیٹھا، فرمایا کہ گویا کہ وہ میری محفل میں بیٹھا، اور جو پھر میری محفل میں بیٹھا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں اسے میرے ساتھ بٹھائے گا. یہ شان ساری علماء کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. لیکن آج کل کا یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، جو ایک عالم کو، ایک مولوی کو تنگ نظر سے دیکھتا ہے، لیکن ساری شان قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے علماء کی بیان کی، حضور نے بھی اپنی حدیثوں میں علماء کی شانوں کو بیان کیا. تو خدا را اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں. اگر آپ اپنا بھلا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا ہو، تو اپنے بچوں کو علم دین حاصل کروائیں. اگر یہ بچے آپ کے علم دین حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ دنیا میں بھی آپ کے لیے نفع مند ہیں تو آخرت میں بھی ہیں. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو عالم دین پر خرچ کرتے ہیں، علم والے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، طالب علموں پر خرچ کرتے ہیں، فرمایا کہ جس شخص نے کسی عالم یا دین کے طالب علم کی مدد جو شخص کرے گا تو وہ مدد بہت کم ہی کیوں نہ ہو. آگے یہ بھی الفاظ بتائے کہ مدد کس طرح کی. فرمایا کہ جو شخص کسی عالم دین کی مدد کرے گا یا پھر کسی طالب علم کی جو علم دین حاصل کرنے والا ہے، جو اپنا گھر چھوڑ کر رب کا دین حاصل کر رہا ہے، فرمایا کہ اگر کسی نے اس کی مدد کی تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ مدد کیا تھی، ایک لقمہ روٹی کا تھا، اور ایک پیالہ پانی کا تھا، ایک ٹکڑا کپڑے کا تھا، تو پھر یا پھر ایک ٹوٹا ہوا قلم تھا، جو بھی مدد کسی انسان نے ایک طالب علم یا عالم کی تو گویا کہ اس نے 70 مرتبہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا ہے. اس نے 70 مرتبہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر ثواب عطا فرمائے گا کہ اس کو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. کہ جو انسان احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ بھی سونا. فرمایا کہ جو لوگ علم دین حاصل کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں، عالم دین کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. تو ہمیں پھر ایسے علماء پر اپنی نظروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے اور علماء کے خلاف بکواس نہیں کرنی چاہیے کہ مولویوں نے کیا کیا ہے، مولویوں نے اس دین کے ساتھ کیا کیا ہے. آج تک پہلا جمعہ جب میں نے یہاں پڑھایا تھا، میں آپ کو یہ بات ہی بتانے لگا ہوں کہ ہم یہاں پر اپنی فضیلتیں سنانے کے لیے نہیں بیٹھے، بلکہ جب پہلا جمعہ میں نے اس مسجد میں پڑھایا تھا تب یہ حدیث پاک میں نے بیان کی تھی، اور اس کے بعد 3 سال کے بعد آج بیان کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ایک علم دین حاصل کرنے والے کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اگر عالم کی شان اتنی ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ ہم نے علماء کو دیا کیا ہے. اب میرا صرف آپ سے اتنا سوال ہے کہ ہم نے علماء کی قدر کیا کی ہے، ہم نے علماء کو کس طرح عزت دی ہے. اب میرا یہ سوال شاید آپ لوگوں کو برا بھی لگے تو 100 مرتبہ لگے، لیکن سوال میرا بالکل حق پر ہے. آج ساری زندگی ایک امام ایک مسجد میں گزار دیتا ہے، اور ساری زندگی گزار دینے کے بعد آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. اگر میں قاری صاحب کی بات کروں، چاہے کچھ بھی ہے، ان کو آتا ہے نہیں آتا، لیکن ساری زندگی انہوں نے اس مسجد کے ساتھ گزاری.
قاری صاحب کبھی آپ نے بائک خریدی ہے؟ قاری صاحب بائک خریدی ہے کبھی؟ کبھی آپ نے کوئی پلاٹ خریدا ہے؟ کبھی آپ نے کوئی گاڑی خریدی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک مزدور کی مزدوری کتنی ہے، اب یہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس مزدور کام کرتے ہیں، تو کوئی ایک شخص مجھے اس بات کا جواب دے دے کہ ایک مزدور کی مزدوری کتنی ہے؟ آپ بتائیے. ایک مزدور کی جو مکمل طور پر مزدوری کر رہا ہے، کام سیکھا ہوا ہے، سارے کام کرتا ہے، اس کی مزدوری کتنی بنتی ہے ایک مہینے کی؟ 30 سے 35 ہزار. 30 سے 35 ہزار ایک مزدور کی ماہانہ مزدوری ہے. لیکن جو شخص ساری زندگی علم دین حاصل کرتا ہے اور ساری زندگی علم دین حاصل کرنے کے بعد پھر وہ ایک مصلی رسول پر آ کر بیٹھتا ہے، لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، ممبر پر بیٹھ کر حضور کے دین کو بیان کرتا ہے، لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتا ہے، تو ہماری اس قوم نے علماء کو کیا دیا ہے؟ علماء کی کیا قدر کی ہے؟ کیا علماء کے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کی اولاد نہیں ہے؟ کیا ان کے بہن بھائی نہیں ہیں؟ کیا معاشرے میں ان کی عزت نہیں ہے؟ لیکن ساری زندگی وہ ایک مسجد میں گزار دیتا ہے، اور گزارنے کے بعد اس کو دیا کیا جاتا ہے؟ ماہانہ مہینے کے بعد 10 سے 15 ہزار روپیہ. یہ درد دل ہے یہ جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ یہ قوم اس وقت ہلاک ہو جائے گی جب یہ علم دین حاصل کرنا چھوڑ دے گی اور اس کے بعد مال جمع کرنے میں یہ لوگ لگ جائیں گے. ایک عام انسان کا جو گھر کا کچن ہے وہ کم سے کم مہینہ 40 سے 50 ہزار میں چلتا ہے. مشتاق صاحب 40 سے 50 ہزار روپے کا ایک کچن عام انسان کا چلتا ہے. تو مجھے بتاؤ تم کس منہ سے ایک عالم دین کو، حضور کا دین حاصل کرنے والے کو، ساری زندگی جو علم دین حاصل کرتا ہے، مصلی رسول پر لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، سیدھی راہ دکھاتا ہے، تو مہینے کے بعد ہم کس حیثیت سے 15 ہزار روپے اسے دیتے ہیں، 10 ہزار روپے اسے دیتے ہیں؟ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بدنصیبی کی بات ہے. میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے بلکہ لگ رہا ہوگا آپ کے دلوں کو بھی یہ بات بری لگ رہی ہوگی، لیکن اس چیز کو دیکھنے کے بعد آنے والی نسل دین کی طرف نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علماء کی قدر نہیں کی. اب حضور نے فرمایا